حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کی مکمل داستان۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب زمین پر طاقت، شان و شوکت اور غرور کا راج تھا۔ قومیں اپنی قوت پر ناز کرتی تھیں اور اپنے خالق کو بھلا بیٹھی تھیں۔ انہی قوموں میں ایک مشہور اور طاقتور قوم سمود تھی جسے اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا، مگر اس قوم نے سرکشی اور نافرمانی کا راستہ اختیار کیا۔ قوم سمود کا تعارف قوم سمود حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اور قوم عاد کے کچھ عرصے بعد وجود میں آئی۔ یہ لوگ عرب کے شمالی حصے میں ایک سرسبز اور محفوظ علاقے ہجر میں آباد تھے جو آج مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قوم سمود جسمانی طاقت، دولت، زراعت اور تعمیرات میں بے مثال تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر ان میں محل، مکانات اور قلعے بناتے تھے۔ ان کے گھروں کی مضبوطی ایسی تھی کہ انہیں یقین تھا کہ کوئی آفت یا دشمن انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن طاقت کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں غرور، تکبر اور خود پسندی پیدا ہو گئی۔ وہ سمجھنے لگے کہ وہ خود سب کچھ ہیں اور کسی رب یا مالک کے محتاج نہیں۔ شرک اور گمراہی قوم سمود اللہ کی نعمتوں میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ پتھر کے بے جان بت ان کے معبود بن گئے۔ وہ ان سے بارش، رزق اور حفاظت مانگتے تھے۔ ان کے معاشرے میں ظلم عام تھا، کمزوروں کو دبایا جاتا تھا، غرور کو فخر سمجھا جاتا تھا، حق بات کو ماننے والا کمزور تصور کیا جاتا تھا۔ قوم سمود پر حجت تمام کرنے کے لیے انہی میں سے ایک نیک، سچے اور ایمانت دار شخص کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ تھے حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح اپنی قوم میں پہلے ہی ایمانداری، دانائی اور سچائی کی وجہ سے معروف تھے۔ قوم کے لوگ ان سے محبت بھی کرتے تھے۔ جب حضرت صالح نے نبوت کا اعلان کیا تو فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہیں رزق دیتا ہے۔ آپ نے قوم کو سمجھایا کہ شرک چھوڑ دو، اللہ سے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ قوم کا رد عمل، قوم حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا، اے صالح، ہم تو تم سے بڑی امیدیں رکھتے تھے، کیا تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے روکنا چاہتے ہو؟ کچھ لوگ دل سے بات کو سمجھ گئے اور ایمان لے آئے، مگر اکثریت نے انکار کر دیا۔ سرداروں نے کہا، کیا ہم ایک انسان کی بات مان لیں؟ تم تو ہم جیسے ہو۔ غرور نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ معجزے کا مطالبہ۔ قوم کے سرداروں نے حضرت صالح کو نیچا دکھانے کے لیے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ انہوں نے ایک خاص چٹان کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اگر اس چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ کے حکم سے وہ چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے ایک عظیم الجثہ حاملہ اونٹنی نکل آئی۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جس کا انکار ممکن نہ تھا۔ حضرت صالح نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی تھی، مگر قوم کے دل نرم نہ ہوئے۔ قوم کے سرداروں نے کہا، یہ اونٹنی ہماری آزادی میں رکاوٹ ہے۔ انہوں نے ایک بدبخت شخص کو آمادہ کیا۔ آخرکار اس نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ یہ ایک عظیم گناہ تھا، اللہ کی نشانی کی کھلی توہین۔ حضرت صالح نے فرمایا، اب 3 دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ پہلے دن قوم کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن سیاہ، مگر پھر بھی وہ توبہ نہ کر سکے۔ چوتھے دن ایک خوفناک چیخ آئی، زمین لرز اٹھی، پہاڑ کانپ اٹھے اور پوری قوم ایک لمحے میں ہلاک ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے، پس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ نجات پانے والے حضرت صالح اور ایمان والے اللہ کے حکم سے پہلے ہی وہاں سے نکل چکے تھے۔ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ حضرت صالح نے رخصت ہوتے ہوئے فرمایا، میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، مگر تم نے نصیحت قبول نہ کی۔